السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لکھا ہوا نا امام اہل سنت کہتے ہیں کہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور بھائی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلافت جو ہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اور کہا کہ آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیں گے۔ یہ لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس کو تو یہ ملوکیت کہتے ہیں کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنا جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں ملوکیت بن گئی بھی، یہ خلافت مانتے ہی نہیں اس کو۔ اس بات کو حافظ ابن حجر نے کہا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور آج تک جو ہے انہوں نے اپنے پمفلٹ کے اندر یہ روایت کہیں بھی درج نہیں، یہ شرط کہیں بھی درج نہیں کی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ میں آپ کو خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنے بعد آپ نے خلافت مجھے دینی ہے۔ یہ تو ان کے نزدیک ملوکیت ہے، تو لہٰذا یہ کہیں بھی یہ نہ ذکر کی ہے کبھی انہوں نے اپنی کسی ویڈیو میں، اور نہ کبھی انہوں نے اپنے پمفلٹ میں لکھی ہے۔ مرزا انجینئر کا جو پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر آپ پڑھیں، اس میں 5 شرائط لکھی ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس میں اور بھی شرائط ہیں فتح الباری میں، لیکن یہ 5 شرائط میں درج ہی نہیں کی، کیونکہ یہ شرط ان کے گلے کی ہڈی ہے، اور یہ ملوکیت بن جائے گی ان کے نزدیک کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا یا کہنا کہ جو ہے نا اپنے بعد خلافت مانگنا، کسی کے بعد خلافت مانگنا، یہ تو ان کے نزدیک ملوکیت بن جائے گی۔ تمام بھائی اس کو غور سے پڑھیں، اور پھر وہ جو پمفلٹ اس کا لے لیں، اس پمفلٹ میں اس نے جو 5 شرائط لکھی ہے نا دجال نے، اس میں 5 شرائط میں یہ شرط موجود نہیں ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا کہ کتاب الخوارج میں ابو بصرہ کے حوالے سے قوی سند کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے امام حسن کو معاویہ کے بعد کے پاس بیان کرتے سنا کہ میں نے معاویہ پر شرط عائد کی ہے کہ خلافت ان کے بعد میرے سپرد کی جائے گی۔ یہ کہیں بھی آج تک ویڈیو میں ذکر نہیں کی گئی، یہ کہیں بھی پمفلٹ کے اندر جو ہے درج بھی نہیں کی گئی، کیونکہ یہ ان کے خلاف ہے۔ اگر یہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اس شرط کا کیا بنے گا کہ جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ کہا جائے گا کہ دوسری شرط جو یہ بیان کرتے ہیں اور پمفلٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے بلکہ معاملہ مسلمانوں پر چھوڑ دیں گے، اور یہاں اس شرط کے بارے میں جو ابن حجر کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ ہے، قوی سند کے ساتھ، اس میں تو لکھا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بعد خلیفہ مجھے بنائیں گے، خلافت مجھے دیں گے۔ اور دوسری طرف دوسری شرط اسی کتاب میں اور دوسری کتابوں میں یہ بھی لکھی ہے کہ بھئی جو ہے وہ یعنی معاملہ جو ہے وہ شورا پر چھوڑیں گے۔ جو پمفلٹ میں اس نے دجال نے 5 شرائط لکھی ہیں، اس میں یہ شرط تو لکھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بعد آپ جو ہے وہ خلافت یعنی معاملہ جو ہے خلافت کا شورا پر چھوڑیں گے، مسلمانوں کے مشورہ پر۔ لیکن یہ شرط چھپا لی جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کہا صحیح سند سے ثابت ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت مانگ رہے تھے کہ آپ اپنے بعد خلیفہ مجھے بنائیں۔ دونوں شرطیں اپوزٹ میں تضاد ہے، یہ بات یاد رکھیں، سیدھی بات ہے۔ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بعد خلیفہ یعنی خلافت کا معاملہ مسلمانوں پر چھوڑیں، اور دوسری میں کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ قوی سند کے ساتھ ثابت ہے، اس میں کہا جا رہا ہے نہیں آپ اپنے بعد خلیفہ مجھے بنائیں گے۔ تو پھر کون سی شرط لینی ہے ان میں سے، صحیح کون سی بھی ان میں سے؟ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اگر کسی روایت کو صحیح کہتے تو لازم و ضروری ہے کہ وہ صحیح ہی ہو۔ خود جو ہے نا اس نے دجال نے وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ویسے ہمارے نزدیک بھی وہ ضعیف ہی ہے، لیکن اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ حافظ ابن حجر اس کو صحیح کہتے ہیں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک آدمی آیا، وہ مالک الدار والی جو روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور پر بارش نہیں ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک شخص آیا، تو اس کو تو حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح کہا، ابن کثیر نے بھی صحیح کہا، لیکن اس میں اعمش مدلس ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور یہ بھی اس کو ضعیف کہتا ہے۔ اب حافظ ابن حجر اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا صحیح کہنا دلیل کیوں نہیں بنا اس کے نزدیک؟